الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2، حدثنا حمید بن مسعدة البصری حدثنا عبد الوهاب الثقفی حدثنا عن حمید عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربعة لیس بالطویل ولا بالقصیر حسن الجسم وکان شعره لیس بجعد ولا سبط اسمر اللون اذا مشى یتکفأ۔ یہ حدیث پاک حدثنا، اور اس سے پہلی والی حدیث پاک میں اخبرنا، ان دونوں کے درمیان جو فرق تھا کل میں نے بتایا تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حمید بن مسعدہ بصری نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حمید سے، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان کے بارے میں، حضرت انس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت تفصیل کل ہو چکی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعة، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے۔ اس سے پہلے والی حدیث پاک بھی امام حضرت انس بن مالک ہی سے مروی ہے، وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس بالطویل البائن، لیس بالطویل البائن، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں ربعتن۔ ٹھیک ہے، کل میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ کہیں پر ربعتن آئے گا یعنی درمیانے قد کے ہوں گے، کہیں پر مربوعن آئے گا، اس کا بھی معنی وہی ہوتا ہے درمیانے قد، اور کہیں پر آئے گا کہ درمیانے قد سے تھوڑے اونچے تھے۔ تو جہاں پر درمیانے قد ہے تو یہ مکمل تحدید نہیں ہے، مکمل یہ متعین کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک اندازہ بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسری روایتیں ہیں کہ درمیانے قد سے اونچے تھے یا لیس بالطویل البائن، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، ان ساری روایتوں کو ملانے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، لمبے تھے لیکن درمیانے قد سے تھوڑے اونچے تھے، درمیانے قد سے تھوڑے لمبے تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کتنا سے کتنا لمبا شخص کھڑا ہو جاتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اونچے نظر آتے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کہہ رہے ہیں لیس بالطویل ولا بالقصیر، بلکہ دونوں حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک ہی ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، اس میں کہہ رہے ہیں درمیانے قد کے تھے، تو اس میں تطبیق یہی ہوگی جو ابھی میں نے کی ہے۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، لمبے نہیں تھے اور پست قد نہیں تھے۔ یہاں پر لمبے نہیں تھے تو کس کی نفی ہو رہی ہے؟ مطلقاً لمبے ہونے کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ زیادہ لمبے ہونے کی نفی ہو رہی، جیسا کہ پہلی حدیث پاک میں ہے۔ ایک حدیث پاک دوسری حدیث پاک کی تفسیر ہوتی ہے، ایک حدیث پاک دوسری حدیث پاک کی وضاحت کرتی ہے، ایک آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ کی وضاحت کرتی ہے، کہیں پر اجمال ہے کہیں پر تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، حسن الجسم، خوبصورت جسم والے تھے۔ یہ حسن الجسم یہ کانا کی خبر ہے، اسی لیے یہ منصوب ہے۔ حسن الجسم، حسنہ تو یہ فعل ہو جائے گا نا، حسن یہ استعمال ہوتا ہے صفت مشبہ میں۔ ٹھیک ہے، حسن و حسین نام بھی استعمال ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوبصورت جسم والے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
کے جسم کا ہر عضو معتدل تھا، اس طرح سے تھا کہ نہ اس میں کمی تھی اور نہ بیشی تھی۔ ایک انسان کو جس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ نہ بہت زیادہ موٹے تھے نہ بہت زیادہ پتلے تھے، رنگت بہت زیادہ خوبصورت تھی، اچھی تھی، جو لوگوں کے نزدیک، اصحاب ذوق کے نزدیک جو رنگت پسندیدہ ہے وہ رنگت والے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْتٍ، سبتن کے بارے میں تفصیل تو ہو چکی ہے لغات کے اعتبار سے، سبتن، سبتن اور سبتن، ٹھیک ہے۔ اچھا، جعدن کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ جعدن کا معنی گھنگریالے، ہاں، اور سبتن کا معنی بالکل لمبے سیدھے ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک نہ مکمل گھنگریالے تھے نہ مکمل سیدھے تھے، بلکہ درمیان میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک شروع میں سیدھے تھے اور اخیر میں جا کر کے مڑ جاتے تھے۔ خیر الامور اوسطها۔ اسمر اللون، اور گندم گوں تھے، گندمی رنگ کے تھے۔ اس کی وضاحت کل ہو چکی تھی، میں نے بتایا تھا کہیں پر آئے گا، گندمی رنگ کے تھے، تو مطلب یہ کہ سفید تھے، ابیض تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اس ابیض میں سرخی مائل ہونے کی وجہ سے ہلکا گندمی رنگ آ جاتا تھا، اسی وجہ سے کہا گیا اسمر اللون۔ کامل اسمر اللون نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہلکا پن آتا تھا۔ اذا مشا یتکفأ، اذا مشا یتکفأ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، چلنے کا انداز کیا تھا، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو پاؤں کو دبا کر رکھتے۔ اچھا، اور جس طرح ایک انسان لاٹھی کے سہارے چلتا ہے تو لاٹھی کو کس طرح دبا کر رکھتا ہے، کہیں پھسل نہ جائے، کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائے۔ اچھا، جب انسان پاؤں کو دبا کر چلے گا نا تو اس کی حالت ایسی ہو جائے گی گویا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، یعنی ہلکا سا یہ سر اور سینے والا حصہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ جیسے کوئی پہاڑی سے یا اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف آئے تو بالکل سیدھا نہیں رہ سکتا وہ، کیونکہ زمین ٹیڑھی ہے نا، سیدھا نہیں رہ سکتا، اس کو ہلکا سا نیچے کی طرف جھکنا پڑے گا۔ وہی حالت تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چلنے کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برابر جگہ میں چلتے تھے، بالکل سیدھے نہیں رہتے تھے، بالکل اکڑ کے بھی نہیں چلتے تھے، کہ اکڑ کر چلنا یہ متکبرین کی عادت ہے۔ لا تمشی فی الارض، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے چلنے والے زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چلنے کی حالت یہ تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ نیچی کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور پاؤں کو دبا دبا کر رکھتے تھے۔ بعض حضرات نے یتکفؤ کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو دائیں بائیں ہلتے ہوئے چلتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہلتے ہوئے چلتے تھے۔ لیکن پہلا والا معنی راجح ہے، جیسا کہ دوسری حدیث پاک سے بالکل واضح ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے ینحط من سبب، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کانما ینحط من سبب، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ جب انسان اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا تو یہی حالت پیدا ہوگی کہ اوپر والا حصہ ہلکا آگے کی طرف جھکا ہوا ہوگا، سر اور سینہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
تو اذا مشا یتکفأ، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تھے تو آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب چلتے تھے تو پاؤں کو دبا کر کے رکھتے تھے۔ چلا حدیث نمبر 3، حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدیہ، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعیدا بعیدا، دونوں روایت ہے، ما بین المنکبین عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ علیہ حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے۔ محمد بن بشار کون ہے؟ محمد بن بشار وہ جو عبدی ہیں، عبدی ہیں۔ محمد بن بشار یہ عبدی عبد القیس، عبد قیس ایک قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کی جانب یہ منسوب ہے، عبد قیس عبدی، ٹھیک ہے۔ اور بھی کوئی محمد بن بشار ہوں گے تو متعین کرنے کے لیے نسبت بیان کر دیا، اس میں منسوب کو بیان کر دیا۔ اچھا، یہ محمد بن بشار وہ ہیں جو ائمہ ستہ، محدثین میں جو ائمہ ستہ ہیں، یعنی صحاح ستہ کے جو مصنف ہیں، ان تمام کے استاذ ہیں محمد بن بشار، سب نے ان سے حدیث پاک روایت کی ہے۔ امام ترمذی نے یہاں تک روایت کر ہی رہے ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ بہرحال محمد بن بشار نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں کہ امام شعبہ نے مجھ سے حدیث پاک بیان کی۔ امام شعبہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے ابھی، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ براء بن عازب یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، مربوع کا معنی وہی ربعتن سے آیا ہے، ربعتن سے مشتق ہے، اس میں مفعول کا صیغہ جو درمیانہ قد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیانے قد کے انسان تھے، ٹھیک ہے۔ بعیدہ ما بین المنکبین، بعیدہ اور بعیدہ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوری والے تھے، دونوں کندھوں کے درمیان دوری والے تھے، ایک کندھا یہ اور ایک کندھا یہ، دیکھ رہے ہیں آپ مجھے، ان دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا فاصلہ ہمارا ہے، تو مثال کے طور پر میرا فاصلہ کم ہے دونوں کندھوں کے درمیان، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا اور یہ چوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعیدہ پڑھیں گے تو تصغیر کا صیغہ ہوگا، بعیدہ پڑھیں گے تو تصغیر کا صیغہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تکبیر کا صیغہ ہوگا، تکبیر وہ والا نہیں، نائر تکبیر والا نہیں، تصغیر کا مخالف، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑے فاصلے والے تھے یا فاصلے والے تھے، دونوں کے اعتبار سے ترجمہ میں نے کیا۔ اچھا، یہ کیا خوبی ہے بھائی، کندھے کا یہ دوری والا ہونا یا اس کا چوڑا ہونا، کیا خوبی ہے؟ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ انسان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا سینہ کیا ہو، چوڑا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا کندھا، دونوں کندھے دوری پر ہوں گے، جس کے دونوں کندھے دور دور ہوں گے، اس کا سینہ ایٹومیٹکلی کیا ہوگا، چوڑا ہوگا۔ اور یہ اچھے انسان کی خصوصیت ہے، یہ بہادروں کی خصوصیت ہے۔ جو بہادر ہوتے ہیں ان کا سینہ بالکل چوڑا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا میرا سینہ چوڑا ہو گیا، جب طاقت آ جائے، کوئی مددگار آ جائے، ایسے موقع پر کہتے بھی ہیں۔ تو سینے کا چوڑا ہونا یہ بہادر ہونے کی علامت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ بے شک چوڑا تھا
اور بہادروں میں بھی بہادر تھے. ہاں کئی واقعات آپ پڑھ چکے ہیں آپ. بعید ما بین المنکبین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑے فاصلے والے تھے یا فاصلے والے تھے؟ ہاں کیوں نہیں آئے گا؟ دوری والے تھے. ہاں دوری والے. بعید فاصلہ لفظ ہٹا لیجئے، تھوڑے زیادہ فاصلہ والے تھے، یہ کر لیجئے. ٹھیک ہے، مفہوم سمجھ گئے نا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑی دوری تھی یا مطلقاً دوری تھی. اب ہو گیا. چلو. عظیم الجمۃ الی شحمتی اذنیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے جمہ والے تھے جو کہ آپ کے کانوں کے لو تک پہنچتا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں کے لو تک. شحمتن کا معنی یہ کانوں کا جو نیچے والا حصہ جس میں عورتیں جھمکا پہنتی ہیں، جو بالکل نرم ہوتا ہے، یہ شحمہ اس کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دونوں کانوں کے نرم حصے تک عظیم جمہ والے تھے. یہاں پر بال کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک کہاں تک تھے؟ تو مختلف حالتوں میں مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کبھی آدھے کان تک آتے تھے، آدھے کان تک. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کبھی کان کے نرم حصے تک آتے تھے، اور جب بڑا ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اور کندھے کے درمیان تک آتے تھے، بیچ میں لٹکتے تھے. اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس قدر بڑے ہو جاتے تھے کہ کندھوں کو ٹچ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، مختلف حالتوں میں مختلف منہ مبارک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ منہ مبارک کی حالت ایسی ہے کہ یک بار کی بڑھے گی نہیں، وہ یک بار کی وہ زیادہ نہیں ہوں گے، رفتہ رفتہ. تو ظاہر سی بات ہے جب بال ترشوائیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، پھر بڑے ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال کندھوں تک تھے، اس سے نیچے مردوں کے لیے بال رکھنا جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بالکل اس کا الٹا. کیا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کندھے تک بال رکھیں، بلکہ اس سے نیچے ہی تک رہے، اور مردوں کے لیے جائز نہیں کہ کندھے سے نیچے بال جائے بلکہ کندھے تک آخری حد ہے، کندھے کو ٹچ کرے یہ آخری حد ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، تو بالوں کے کئی نام ہوتے ہیں. جمہ اس بال کو کہتے ہیں جو کانوں سے، اس بال کو کہتے ہیں جو کانوں سے تجاوز کر جائے اور کہاں تک پہنچ جائے؟ کندھے تک پہنچ جائے. کندھے کو ٹچ کرنے والے بال کو کیا کہتے ہیں؟ جمہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، ایک بال کا نام ہے وفرہ. وفرہ یہ پوری تفصیل وہاں پر آئے گی جہاں پر بال کے تعلق سے گفتگو ہوگی ایک الگ باب میں. ٹھیک ہے، اجمالاً یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. وفرہ اس بال کو کہتے ہیں جو کندھے تک نہ پہنچے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کانوں سے نیچے تو ہو لیکن کندھے تک نہ پہنچے. اچھا، اور ایک بال کا ایک نام ہے لمہ. کیا نام ہے؟ لمہ. لمہ اس بال کو کہتے ہیں جو کان کے نرم حصے سے تجاوز کر جائے، کانوں کے لو سے تجاوز کر جائے، چاہے درمیان تک پہنچے چاہے کندھے تک لگے، اس سے کوئی فرق نہیں. کانوں سے تجاوز کر جائے اس بال کو کیا کہتے ہیں؟ لمہ کہتے ہیں. چلیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے. اچھا، جمعہ کا معنی میں کیا بتایا؟ جو کندھے تک پہنچ جائے. اور یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمعہ اس بال کو کہتے ہیں جو کانوں کے لو تک پہنچ جائے.
تو اس سے شارحین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جمعہ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ جمعہ بول کر وہ معنی مراد لیا جو کانوں کے لو تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں کے لو تک بڑے بڑے بال تھے، کانوں کے لو تک عظیم جمعہ والے تھے، سمجھ گئے اب؟ علیہ حلۃ حمراء، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سرخ لباس تھا۔ کیسا لباس تھا؟ سرخ لباس تھا۔ چاہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں سرخ، اوپر کے لباس بھی اور نیچے کے لباس بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اوپر والا لباس ہو وہ سرخ تھا۔ جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جس وقت کا واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سرخ لباس تھا۔ سرخ لباس مردوں کے لیے درست نہیں ہے، ممنوع ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہن رہے ہیں، زیبتن فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سرخ لباس پہنا ہے یہ مکمل سرخ نہیں تھا، بلکہ دھاری دار کپڑا تھا، اور یہ دھاریاں سرخ تھیں، اور جو سرخ پہننا منع ہے وہ کامل طور پر سرخ ہو، وہ کپڑا پہننا منع ہے، عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ چلو ٹھیک ہے۔ علیہ حلۃ حمراء، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سرخ لباس تھا۔ سرخ لباس، سرخ جوڑا تھا، حلہ کہتے ہیں جوڑے کو، اس سے مراد کیا ہے بتا دیا۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسین ترین کسی چیز کو نہ دیکھا۔ مطلقاً چیز کی نفی کر رہے ہیں، ایک تو انسان کی نفی کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت انسان کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ کوئی بھی چیز میں نے دیکھی ہی نہیں اب تک، ہاں؟ اسی کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں محدود ہیں، میں پوری دنیا کا سفر نہیں کر سکا، ہو سکتا ہے میری آنکھوں سے اوجھل کوئی انسان ہو آپ جیسا خوبصورت، اس کی بھی نفی کر دے رہے، نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، اب پوری دنیا کی نفی کر دی، یہاں پر جس کو دیکھا ہو جس کو نہ دیکھا ہو سب کی نفی کر دی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کے اندر ذرہ برابر بھی عیب اور نقص تھا ہی نہیں، گویا کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے۔ کسی نے آپ کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو چاند ہیں، کسی نے دیکھا تو کسی نے کہا کہ نہیں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سورج کی طرح ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایسے خوبصورت تھے کہ کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس سے تشبیہ دی جائے، کیونکہ مشبہ بہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ ہو، اس کے اندر وجہ شبہ زیادہ ہو، اور نبی کریم وجہ شبہ یہاں پر حسن ہے، اور حسن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کسی چیز کے اندر ہے ہی نہیں، لیکن کسی چیز سے تشبیہ دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاند سے، سورج سے، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں چاند اور سورج حضور کے حسن کے لیے مشبہ بھی بن ہی نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں حدیث نمبر 4۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذی لمة في حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم له شعر یضرب منکبیہ بعید ما بین المنکبین لم یکن بالقصیر ولا بالطویل۔ حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ
ہم سے حدیث بیان کی محمود بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت براء بن عازب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی لمہ والے کو سرخ جوڑے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھا۔ پہلی والی حدیث پاک کا مفہوم، ٹھیک ہے، لمہ کی بات چل رہی تھی۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت لمہ کا ذکر ہو، کسی وقت جمعہ کا ذکر ہو، کسی وقت وفرہ کا ذکر ہو، تو مختلف حالت میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مختلف ہوا کرتے تھے، تو جس حالت میں دیکھا اس حالت کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ لمہ کے بارے میں بتایا، لمہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ہے جو کانوں کے لو سے تجاوز کر جائیں۔ تو میں نے کسی بھی لمہ والے کو سرخ جوڑے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھا، نہ پایا۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جو کندھوں کو مارتے تھے، یعنی کندھوں کو ٹچ ہوتے تھے، جس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جمعہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلا، بعید ما بین المنکبین یا بعید ما بین المنکبین، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، نہ پست قد تھے نہ بالکل بہت زیادہ لمبے تھے۔ اس کی پوری وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔